الحکیم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم۔ محترم سامعین، ایک سے پارے کی تلاوت کی گئی، 21واں پارہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے اندر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ کہہ دیجئے سبا کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سورہ احزاب کی سورہ روم یا سورہ عنکبوت یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کا وہ اسلوب نمایاں ہوتا ہے جو مکہ والوں سے بحث و جدال کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنایا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں بنائی جاتی رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو خود سے گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ لوگ شک کرنے والوں کو شک کرنے کا موقع ملتا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح اور روشن آیات ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے سینوں میں رکھ رکھا ہے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ چنانچہ یہاں ایک نقطہ جو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ منسوخ کیا جاتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ٹھیک ہے، اور امی کا ترجمہ بہت سارے لوگ جاہل سے کرتے ہیں جو انتہائی غلط ہے۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا ہے، امی یہ کی طرف نسبت ہے، ماں کی طرف، کیونکہ عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، نہیں تو آپ کی حکمت کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی امور کے اندر بھی جو آپ کے تجربات رہے، جو آپ کی دانائی اور حکمت رہی، اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے ترجمہ کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تھے، انتہائی غلط ترجمہ، بلکہ یہ کہہ دیجئے بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ دیکھ جائیے اللہ کے نبی کی سیرت کو، حتیٰ کہ نبوت ملنے سے پہلے کی بھی آپ ان کی پوری بایوگرافی پڑھ جائیے، بلکہ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے، خاص طور سے غیر مسلموں نے جن کا مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جائے، انہوں نے بھی یہ اعتراف کرنے کے اوپر وہ مجبور ہیں کہ دنیا میں سب سے وزڈم، عقل اور حکمت کے اعتبار سے آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یاد کیجئے حجر اسود کا وہ قصہ، جب قریب تھا کہ مکہ والے آپس میں لڑ پڑتے، کتنی حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی نے آسانی سے مسئلے کو حل کر دی۔ ہر خیر اور بھلائی کی چیزوں کی طرف آگے رہنے والے تھے۔ معاہدہ کیا حلف الفضول، ایک معاہدہ تھا، مکہ میں پہلے جو لوگ آتے تھے مسافر ہوا کرتے، ان کو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے قبائل، تو ایک معاہدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں عبداللہ بن جدعان اور مکہ کے کچھ شرفاء شامل تھے، کہ باہر سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس کے مال کو پر کوئی لوٹ لیتا ہے تو ہم بغیر یہ دیکھے کہ وہ کس قبیلے کا ہے اس کی مدد کو آئیں گے۔ آپ کی امانت، صداقت، سچائی، حکمت اور دانائی کی گواہی اس زمانے میں لوگوں نے دی۔ تو کوئی یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کہ جاہل تھے، تو یہ بے ادبی اور گستاخی۔ تو اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ والوں کی کچھ شکوک اور شبہات کا بھی ازالہ کیا، اور ان کے اوپر اپنی خاص نعمت مکہ شہر کو امن والا شہر بنایا، اس کا احسان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگلی صورت ہے سورۃ الروم، اور روم عربی زبان میں اگر استعمال کیا جائے تو صرف روم ہی مراد نہیں، جو آج کا اٹلی ہے جس کی راجدھانی ہے روم، وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ روم سے مراد پوری عیسائی دنیا ہے، جو یورپ آج کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں۔ اس لیے حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت کے قریب عیسائیوں کی اکثریت ہوگی دنیا میں، یہ حدیث آئی ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو رومی جب اگر بولا جائے تو مراد وہ پورا یورپ اور آج کہہ دیجیے امریکہ وغیرہ سب شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح ایرانی اور رومی جب آپس میں لڑ رہے تھے اور رومیوں کو شکست ہوئی، تو مکہ والے چونکہ مشرکین میں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو آگ پرستوں سے فطری طور پہ ہمدردی تھی، تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ اور مسلمان چونکہ اہل کتاب تھے، قرآن ان کو ملا تھا، اور نصارہ بھی اہل کتاب تھے،
تو اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی کہ یہ لوگ جیتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر دی کہ رومی عنقریب پھر جو ہے جیت حاصل کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے کہہ دی بازی لگا لی، حالانکہ بازی لگانا جائز نہیں، اس زمانے میں شروع میں انہوں نے لگائی ایک مشرک کے ساتھ کہ مسلمان رومی کچھ سالوں کے بعد غالب آ جائیں گے، ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ چنانچہ چند سال گزرے تھے کہ پھر رومی جیتے، اور اللہ نے وہاں ایک پیشن گوئی رکھ رکھی تھی، پریڈکشن مومنوں کے لیے، کہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ وہی جنگ بدر کا دن تھا جس دن مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی تھی کفار پر، اسی دن رومیوں کو ایرانیوں پر جیت نصیب ہوئی۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز تھا، بہت سارے مشرکین کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ قرآن کریم ایک واقعے کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور وہ 9 سال کے عرصے میں وہ چیز رونما ہو جا رہی ہے۔ اس واقعے نے بھی ان میں سے بہت سو کو متاثر کیا۔ پھر قرآن نے وہ اسلوب استعمال کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، چنانچہ بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس تمہاری خلقت کامل کی، پھر تم آگے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو تمہیں میں سے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان ازلی محبت ڈال دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی آسمان و زمین کا پیدا کرنا، زبانوں کا اختلاف، لہجات کا اختلاف، اس میں عقل مند جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا سونا ہے دن اور رات میں، اللہ کی روزی حاصل کرنا، اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ بہت سارا بہترین اسلوب ہے قرآن کا جو اللہ نے اپنی کئی ساری نشانیاں ذکر کی ہے، دعوت دیتے ہوئے کہ آؤ اس دین پر ایمان لے آؤ، اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح سورہ لقمان، اور جانتے ہیں سورہ لقمان حکیم، انتہائی دانہ ترین شخص، حکمت کی باتیں شخص کی کہہ دیجیے پھوٹا کرتی تھی، سیاہ کالے شخص، اللہ نے بڑی دانائی دی تھی، بڑی تعریف کی ہے۔ نبی نہیں تھے لیکن حکیم شخص تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے یہ حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھی؟ تو کہا کہ اندھوں سے سیکھی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اندھے شخص کو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کا اگلا پاؤں صحیح جگہ پہ پڑے گا وہ نہیں ڈالتا۔ کہا اسی طرح مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں اپنی زبان سے جو بات نکال رہا ہوں کہ وہ اچھی ہے یا بری۔ تو بے حد حکیم اور دانا شخص، ان کی قصے کے بہت سارے قصے مشہور ہیں ان کی حکمت اور دانائی کی، لیکن قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ انتہائی بہترین، کہہ دیجیے پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، کیسے زندگی گزاری جائے۔ سورہ لقمان کی ان آیات کو پڑھیے، تقریباً 9 نمبر کی آیت سے 23 نمبر کی آیات تک پوری دیکھ لیجئے۔ شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان ہو، والدین مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، نمازیں قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، اور اس راہ میں پریشانیاں آئے تو صبر کی جائے، گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے، چلنے میں وقار ہو۔ یہ سارے دروس کہہ دیجئے یہ سورہ لقمان، سورہ اسراء کی وہ آیات جو وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے شروع ہوتی ہے، سورہ فرقان کی وہ آیات جو عباد الرحمن سے شروع ہوتی ہے، سورہ انفال کی 10 نصیحتیں اور سورہ آل عمران کی 10 نصیحتیں، قرآن کریم کی ان ساری آیات کو اکٹھی کر لیجئے تو سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا ہنر آپ کو آ جائے گا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی۔ اور اسی سورہ میں، سورہ عنکبوت میں ہی ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے روزی کے تعلق سے، چنانچہ اسی پر کچھ باتیں آئیں گی۔ کہا اللہ نے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی روزی خود نہیں حاصل کر سکتی، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ روزی کا تصور ہماری زبان میں اگر بولا جائے تو کھانے پینے اور پیسے ویسے پہ ہوتے ہیں۔ روزی کا تصور بہت وائڈ ہے، بہت وسیع ہے۔ الحمدللہ آپ صحت سے ہیں تو یہ روزی ہے، عافیت سے ہیں روزی ہے، اللہ نے آپ کو دین کی نعمت سے سرفراز کیا تو یہ روزی ہے، بلکہ سب سے بڑی روزی۔ آپ کی بیوی اگر نیک ہے تو یہ بہترین بلکہ افضل ترین روزیوں میں سے ایک روزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری پونجی ہے، سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے نیکی کے کاموں کے اوپر۔ ان کو کہا گیا کہ کچھ کام کر لو جنت میں چلی جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی حدیث آتی کہ عورت جب
5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، قیل لها ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شاءت، جس جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا ہے چلی جائے۔ بہت شارٹ کر دیا، کچھ کام کر لے جنت میں چلی جائے۔ تو دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اسی لیے اب دیکھ لیا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مثال تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، غم میں تھے، تکلیف میں تھے اور اپنی جان پر خوف کھا رہے تھے، تو کیا نصیحت کی تھی انہوں نے؟ کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ انک لتحمل الکل، آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وتنصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، مسافر کی مدد کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور کوئی پریشانی میں کوئی دوچار ہوتا ہے تو اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اللہ آپ جیسے شخص کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ تو ایک بیوی اپنے شوہر کی بہترین مددگار ہوتی۔ معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ آج کے اس دور میں جب میٹریلزم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، شوہر بیوی دونوں نوکری کو نکل گئے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی لڑائیاں تیز ہو رہی ہیں، شوہروں کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں، کچھ چیزوں پر کا خیال رکھا جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بیویوں کی جو حقوق ہیں آپ انہیں دیجیے، انہیں ان کاموں سے زیادہ نہ مکلف کیجیے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی ہے۔ وہ خادمہ کی طور پہ آپ نہیں، بلکہ اسلام نے جو حق دیا ہے ان کا، اس حق کے طور پہ استعمال کیجیے۔ عموماً خواتین سے مخاطب ہوں کہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے آتے ہیں شام میں ڈیوٹی سے، اور آتے ہی وہ شروع ہو جاتی ہیں ان سے جھگڑے، اور پورے دن کی شکایتوں کا پٹارہ کھول دیتی ہیں۔ ذرا صبر کیجیے، یہ روزی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کے شوہر آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر کی دنیا بڑی مشکل ہے، چند روزی کہہ دیجیے چند پیسے حاصل کرنا انتہائی گراں امر ہے۔ تو باہر کی دنیا سے تھکے ماندے آتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت انہیں کسی طرح کی ایسی بات نہ کہی جائے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ اور شوہرے سے مخاطب ہو کہ وہ کہے بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوئیے، سلام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرو، ٹینشن نہیں ہوگا، مسائل نہیں ہوں گے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، گھر میں داخل ہوئیے، بسم اللہ کیجیے، اور گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے داخل ہوئیے۔ بچوں کو عادت دلائیے کہ وہ آپ سے جیسے ہی آپ آئیں، آپ کے استقبال میں سلام کے ساتھ آئیں، دیکھ لیجیے گھر جنت بن جائے۔ بے حد آج کے زمانے میں گھریلو چپقلش نے اس صورت اختیار کر لی ہے کہ کہنے دیجیے کہ صرف 5 سال، دیکھیے گا 5 سال بعد مسلم معاشرے میں اور انڈین اس میں تنازع میں بات کر رہا ہوں، طلاق کی شرحیں بڑھتی چلی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آبا و اجداد، آپ دیکھ لیجئے، اپنی بیٹی کو اگر کسی نے تعلیم دے دی اور وہ لڑکی نوکری کرتی ہے تو اس کے والد اور اس کے والدین مجبور کرتے ہیں اسے کہ شوہر کی بات نہ مانو، اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو لڑکیوں کو یا خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھریلو امور کی ذمہ داریاں دی تھی۔ آپ دیکھ چاہیے، سعید بن مسیب کی بیوی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ویسے ہی بات کرتی ہوں جیسے کوئی عام انسان بادشاہ سے بات کرتا، اتنا ادب رہا کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ اپنے شوہروں کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ تو آج معاشرے میں جو انتشار ہے نا، اور جس کے نتیجے میں اولاد کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے، ماں باپ بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے، بچے ماں باپ کو نہیں سمجھ جا رہے، عجیب سی اتھل پتھل ہے معاشرے میں۔ حقوق آپ کے بھی ہیں، جس طرح والدین کے حقوق بچوں پر ہے، اسی طرح بچوں کے حقوق والدین پہ، یاد رکھیے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس شکایت کرنے کی، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، پیسے کماتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ بلایا اس کے بیٹے کو، کہا کہ کیا جی ایسی ایسی شکایت سننے کو ملی، تم اپنے والد کا خیال نہیں رکھتے؟ کہا امیر المومنین بات تو صحیح ہے لیکن میری بات سن لیجیے۔ کہا کہو۔ کہا کہ میرے اس والد نے میری ماں کا انتخاب کیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی اولاد کے لیے پہلے اچھی عورت کا انتخاب کیجیے۔ کہا میری ماں کا انتخاب کیا ایسی جگہوں سے، ایسے قبیلے سے جو پورے سوسائٹی میں سب سے نیچے درجے کی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام رکھا
ایک ایسے کیڑے کے نام پہ جو گندگی پہ بیٹھتا ہے، اس کا نام جول رکھ دیا، اور پوری زندگی اس شخص نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، میں اس کے ساتھ کیسے بھلائی کروں؟ تو ایک طرفہ کبھی مت سوچے والدین کہ اپنے بچوں سے آپ اچھائی کی امید رکھتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے اچھی والدہ چنی جائے، چنا انتخاب ہو اگر شادی کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ وہ ایک روزی ہے آپ کے لیے، بچہ اولاد سب سے بہترین روزی، تو ان کو آپ کھانے پینے تو دے دیتے ہیں، فراہم کر دیتے، سمجھتے ہیں کہ یہ حصی روزی ہے، یعنی کھانا پینا دے دیا، یہ اتنی ذمہ داری تھی۔ ایک روزی اور ہے جو روح کی روزی ہے، ایمان اور علم، یہ آپ نہیں سکھاتے ہیں۔ ایمان یہ روحانی روزی ہے، اس پہلو سے ہم فراموش ہو جاتے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنا سکھا دیا، بہت کر لیا، اور یہ بھی احسان کرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دی، ہرگز نہیں دی۔ بتائیے اللہ کون ہے؟ عقیدے کی تعلیم دیجیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، سماج میں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اس کو بتائیے۔ تو نہیں بتائیے گا تو کل ہو کے آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں گے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ کے لیے ان سے انتقام لے گا، نہیں، بلکہ آپ بھی پوچھے جائیے گا۔ بتائیے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ پڑوسی اچھا پڑوسی ہے اگر آپ کے گھر میں بغل میں، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، بیچارہ قرض لیا اور اتنا قرض بھاری پڑ گیا کہ اس کو اپنے گھر بیچنے کی نوبت آ گئی، تو گھر کی قیمت اس نے لگائی 20,000 دینار، اور اس زمانے میں عام طور پر گھر ملتے تھے 2,000 دینار میں۔ خریدنے والے آتے تو کہتے یار تمہارا گھر تو 20,000 کا ہے نہیں، 2,000 دینار بہت ہوئے۔ کہا ہاں اس گھر کی قیمت 2,000 دینار ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں رہتا ہوں، ان کا پڑوس 18,000 دینار کا، اور یہ بھی کم ہے۔ یعنی اتنے اچھے شخص ہیں کہ اس اچھے شخص کے پاس سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا، مجبوری ہے کہ میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، اسی لیے میں بیچ رہا ہوں۔ امام صاحب کو خبر ملی تو کہا کہ جو شخص ہماری اس محبت میں اس درجہ متاثر ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے کو بھی، یعنی ہماری جوار ہمارے پڑوس میں رہنے کو پسند کرتا ہے، جاؤ میں نے اس کے سارے قرض ادا کر دیے۔ تو آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کے پڑوسی، یہ سب اللہ کی روزیوں میں سے ایک روزی ہے۔ صحت و عافیت بڑی روزی ہے، اور سب سے اہم روزی دین کی روزی ہے، جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزی کو محصور مت کیجیے، جب روزی کا سوال کیجیے تو ذہن میں یہ ساری چیزیں لائیے کہ اللہ رزق کی جو بھی صورتیں ہیں ان تمام رزق سے ہمیں نواز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔